اللہ، یہ تو محمل جملہ ہے۔ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، گستاخی کو تو گستاخی ہم کہیں گے، اور جو توہین کرے گا تو یہ تو ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ شخص توہین کر رہا ہے، یہ شخص گستاخی کر رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن مجید کی یا شاعران اسلام میں سے کسی کی بھی توہین کرے اور ہم اس ڈر سے عوام کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں کہ لوگ کہیں گے جی مولوی گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، مولوی جو ہیں جی وہ توہین کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی فتویٰ لگ رہا ہے یا جو بھی لگ رہا ہے، جو توہین کر رہا ہے سو وہ توہین کر رہا ہے، اور توہین کی اجازت کسی طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے شروع دن سے لے کر کسی بھی دور میں کسی شخص نے توہین کی یا گستاخی کی تو اس کو لگام ضرور ڈالی جائے اور اس کا تعاقب ضرور کیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی دوگلی پالیسی دیکھیں، ایک طرف تو وہ امت کے سارے بزرگان دین کو، ائمہ مجتہدین کو، محدثین کو، علماء کو یہ کہہ کر کہ باب تشیع کوئی نہیں، اور اس کی کہتا ہے، میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بابوں نے کام ڈالا ہے، یعنی دین کا نقصان کیا ہے، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے دین کا نقصان کیا اور انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں۔ کبھی کہتا ہے جی انہوں نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، کبھی کہتا ہے جی وہ فلاں کلمہ پڑھایا تو فلاں کیا، یہ کیا وہ کیا، تو گستاخیاں ہیں، میں ہائی لائٹ کروں گا، میں بتاؤں گا۔ حالانکہ اس پہ ہمارا تفصیلی یوٹیوب پہ ہمارا بیان موجود ہے، چشتی رسول والے کلمے کا جو مکمل یہ جو اعتراض کرتا ہے اس کا جواب موجود ہے کہ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے کے کہتا ہے، مثلا فوائد السالکین کتاب ہے، اس کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ اس میں ان کا یہ کلمہ موجود ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ پڑھوایا، اور وہ کتاب منسوب ہے حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہو۔ تو میں اکثر اس پہ کہتا ہوتا ہوں جو کتاب ایک شخص نے لکھی ہی نہیں ہے اس کتاب میں اس کو کلمہ مل گیا ہے، ان کی طرف ویسے منسوب ہے، انہوں نے لکھی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بات کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اپنے نام کے کلمے پڑھاتے رہے اور بلا دلیل کہتا ہے اور انہیں گستاخ کہتا ہے، اور خود گستاخیوں پر گستاخیاں کر رہا ہے اور کہتا ہے جی کہ گستاخ نہ کہا جائے، مجھے ایسے نہ کہا جائے۔ اچھا اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ کہنا اور انبیاء کا لفظ بول کے یہ کہنا کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا چاہے وہ عام انسان ہو یا نبی ہو، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ پھر یہ کہنا کہ فلاں ایک قوم نے، یہود نے یا منافقین نے یا کفار نے یا فلاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہا اور وہ جملہ گستاخی ہے، توہین ہے، وہ جملہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ ان منافقین نے کہا ہی نہیں ہے، کہیں ثابت ہی نہیں ہے، کفار نے کہا ہی نہیں ہے، کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہود کے بارے میں اگر کہتا ہے تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہود نے کہا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ کل کا چھوکرا، حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہود کی کتابیں بھی، اور اس سے کہا گیا بار بار علماء کی طرف سے کہ یہ تو نے کہاں پڑھا ہے، کدھر لکھا ہے، آج تک یہ نہیں بتا سکا۔ آگے سے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، جی اس سے بڑی کہی بات تو چھوٹی کہی تو میں نے خلاصہ پیش کیا تو مفہوم بیان کیا تو فلاں کیا تو فلاں کیا۔ او پاپا خلاصے مفہوم کی بات نہیں، انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جبکہ انہوں نے نہیں کہا، تیرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ گستاخی تیری طرف سے ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن تو اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان میں آپ کو کوئی گالیاں دے۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ قرآن مجید کا اس طرح سے تذکرہ کرنا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح کوئی گالیاں دے، تو یہ توہین نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ پھر اس پہ کہتا ہے وہ میں نے اس طور پہ کہا ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، فرینچ زبان میں گالیاں دے کوئی تو یعنی سمجھ نہیں آئیں گی، اگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں ویسے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اس پہ آگے ایک لطیفہ پیش کرتا ہے کہ جی وہ ہمارے پنجاب کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے سعودی عرب میں، تو جھگڑا ہو گیا تو وہ عربی میں گالیاں دے رہا تھا، تو یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، پوچھنے والوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ وضاحت پیش کرتے ہوئے مزید قرآن کی توہین کر دی، گالیاں دے رہا ہے، اور یہ ہاتھ باندھ کے اس لطیفوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے۔
اور اس طرح کی لوگوں کی بناوٹی باتوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے یا شریعت کے لیے قرآن و سنت دلائل ہوتے ہیں؟ تو اس طرح کی اس شخص کی جو توہین پر مبنی باتیں ہیں اور توہین والے جملے، اچھا کہتے تھے میں نے اس طور پہ کہا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بھائی اس طرح بھی تو کہا جا سکتا تھا نا. قرآن آپ کے سامنے یوں پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے فرنچ زبان میں کوئی شخص آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی اچھا میسج اور پیغام دے رہا ہے، لیکن آپ کتنے محروم ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. یہ بھی تو کہا جا رہا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ان کو یہی کہا جائے گا یہ تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہے، یہ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہے. آپ لوگ کتنے محروم ہیں کہ وہ جو بھلے کی بات، آپ کے فائدے کی بات، آپ کی دین و دنیا بنانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یوں تشبیہ دے کر بھی تو بات سمجھائی جا سکتی ہے. تو یہ کون سی ہے جی؟ جیسے گالیاں دی جا رہی ہیں تو قرآن کو ذکر کر کے اور ساتھ گالیوں کا اس طرح سے تذکرہ کرنا اور تشبیہ دینا، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے. تو ہم مرزا کہتے ہیں نا جی ان کے یہ زخم کریدتے رہیں گے جو ہے ہی نہیں ہے، جو گستاخیاں ثابت ہی نہیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کے کہتا ہے میں ان کا یہ زخم کریدتا رہوں گا. تو مرزا صاحب چھوڑیں گے بچے ہم بھی نہیں، ہم بھی آپ کی یہ جو گستاخیاں ثابت ہیں یہ کریدتے رہیں گے ہم، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بھی، نبی پاک علیہ السلام کی بھی، قرآن مجید کی بھی، شاعران اسلام کی بھی اس طرح توہین کرنے والا ہے. اس سے بچیے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.